ہاؤس اسلام آباد سے السلام علیکم. خواتین و حضرات، چیئرمین اور میرے کولیگ جناب بیرسٹر گور صاحب نے وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس میں ریڈ ہوا، انہوں نے بات کر دی. میں اپنی یہاں سے بات کا آغاز شروع کروں گا اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو پریس کانفرنس تھی اس کے بارے میں بات کروں گا. جو ریٹ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. ڈیوڈ نشانہ تھا، ریڈ بہانہ تھا. اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم 47 گورنمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو یہ بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے مائنورٹیز کا اس میں انکلوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملیں. آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں، کبھی مریم نواز کی، کبھی شہباز شریف کی، کبھی تارڑ کی سنتے ہیں، اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں. یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا. وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی. جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی آپ کا کاروبار نہیں چلے گا. آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی نہیں کرے گا، وہاں پہ آپ کی بے روزگاری بڑھے گی. بے روزگاری بڑھے گی، جرائم بڑھیں گے، دہشت گردی بڑھے گی. روٹ کاز پہ جائیں، اصلی وجہ پہ جائیں، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں. یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا اجرا ہوا اور وہ شروع ہوا، معیشت کی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ تھی، اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈکلیئر کی، یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اسحاق ڈار نے ڈکلیئر کی تھی. یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی. اس کے فوراً اگلے سال آپ کی گروتھ ریٹ منفی میں چلی گئی. اس سال دیکھ لیں نہ ہونے کے برابر. معیشت کے پرخچے اڑ گئے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. بات جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی، خواتین و حضرات، تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور اینٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی سی آر پی سی کے قوانین ہیں، ہمیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں. آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں. ہم محب وطن لوگ ہیں، ہمارے خلاف وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہے؟ ہم سے بڑا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیر اعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے. کوئی اتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگولیٹری اتھارٹی آپ کی ملک کی وفاداریوں کے دیتے ہیں. پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 میں کامیاب کرایا اور ہماری 180 سیٹیں آئیں، اور ہماری حکومت ریزرو سیٹس بنا کے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ انلیگل اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں، بڑا اچھا لفظ ہے، انگلش کی ڈکشنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انلیگل اسپیکٹرم. آئیں پھر انلیگل اسپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے محسن نقوی جو آپ کا نگران وزیر اعلیٰ تھا، اس کے دور میں 450 ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی، ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالا چھینا گیا ان کے منہ سے، اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی، باہر سے امپورٹ کی، اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو 450 ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائے نا، اس پہ انویسٹیگیٹ کریں. کاکڑ جو سابقہ وزیر اعظم تھا، نگران وزیر اعظم، اس کی اور حنیف عباسی کی سوشل میڈیا پہ کھٹ پٹ ہوئی. کاکڑ نے کہا کہ بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی 450 ارب کی.
تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا، پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم 45 کی، پھر آپ لوگ بھاگیں گے، پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا، اس کا بھی آپ کھولیں۔ پھر اس کے بعد پھر آپ بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی سمگلنگ کی، گاڑیوں کی سمگلنگ کی، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی، آپ بات کرتے ہیں سگریٹ کی، تمباکو کی سمگلنگ کی۔ بڑی اچھی بات، مجھے یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں یا سندھ میں پنجاب کے پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں کیا بارڈروں پہ؟ بلوچستان کے پی میں اور سندھ میں کیا پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی قلم دعاد لے کے اور اپنے رجسٹر لے کے بارڈروں کی حفاظت کے لیے؟ آپ اس چیز پہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹس خواتین و حضرات سمگل کیسے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ 500 ارب روپے کی آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے، کوئی رات کو کوئی مخلوق اسے پاکستان لاتی ہے، ایک ایک ٹرک پہ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے دیا جاتا ہے۔ اس پہ پہلے آئیں، اس کو ٹارگٹ کریں، ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں۔ وہ وسائل تو نہ اسد کیسر صاحب کے پاس ہیں، نہ بیرسٹر غور صاحب کے پاس ہیں، نہ خالد خورشید صاحب یا شعیب شاہین یا میرے پاس، شعیب شاہین صاحب یا میرے پاس تو نہیں ہے۔ وہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ ٹارگٹ کریں، ایجنسیز ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں۔ اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آرٹیکل 7 میں ہر بار قومی اسمبلی میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے کافی بار پڑھا ہے، میں ایک بار پھر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے آرٹیکل 7 ریاست کی تشریح کرتا ہے۔ ریاست ہوتی کیا چیز ہے؟ ریاست ہوتی ہے آپ کی وفاقی حکومت، آپ کی مجلس شورا سینٹ نیشنل اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومت، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کا ٹی ایم تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی ریاست ہے جو کہ ٹیکس عائد کر سکتا ہے، آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ کی پولیس، آپ کی مسلح افواج، یہ آپ کے ٹولز ہیں، یعنی کہ اوزار ہیں ریاست کے۔ انہوں نے جو ریاست نے کہنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی خواتین و حضرات، میں آپ کو واضح طور پہ بات کرتا ہوں کہ اس کو قانون میں کہتے ہیں انڈائٹمنٹ۔ یہ سویلین حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ اس کے خلاف، اس کی نااہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں چیزیں۔ لہذا سویلین گورنمنٹ کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یا ضروری کرنی تھی تو وہ آپ کا تارڑ کر لیتا یا ایکس وائی زیڈ کوئی وہاں پہ اٹھ کے کر لیتے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو معذرت کے ساتھ یہ پریس کانفرنس اس کی بنتی نہیں تھی۔ وہ ریاست کا ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے، ریاست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جناب کہ قوانین بننے چاہیے، قوانین ہونے چاہیے۔ بالکل، جو ہمارے پاس اس وقت قوانین ہیں، جو انسداد دہشت گردی کے قوانین ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، اس پہ تو میں نے پہلے بتا دیا، اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ جو شخص بات کرتا ہے، آج جو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے بارے میں بات کی ہے اور کہا کہ جی لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں یا نیریٹو بناتے ہیں، کیا ابھی ہم لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ قوانین غلط طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، کیا یہ بھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے؟ ابھی ہم لوگ کیا یہ حق بھی کھو جائیں کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو آپ سارے کیمرامین اور سارے کے سارے آپ کے ساتھی رپورٹرز بیٹھے ہیں، آپ بات کریں گے، سوال پوچھیں گے تو آپ بھی ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو مثال دی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے مثال کون سے ملکوں کی دی ہے؟ کوئی وہ یورپین ممالک کی دیتے، کوئی وہاں جہاں پہ وہ جمہوریت ہے وہاں کی دیتے۔ مثال کس کی دیتے ہیں؟ عراق کی مثال دیتے ہیں، سیریا کی مثال دیتے ہیں، آپ کی لیبیا کی، جہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپس تھیں۔ وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں تھی، سوسائٹی ڈپریسڈ تھی۔ یا وہ رول ماڈل ہے تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدقسمتی سے پاکستان کے۔ یہاں پہ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ سمجھیں فیلئر ہے، اس نے آئی ایس پی آر کو دھکیلا کہ وہ سامنے آ کے یہ پریس کانفرنس کریں، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا۔ یہاں پہ اس کی بھی میں بات کرتا چلوں
کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بحیثیت اسپوکسمین آف دی آرمڈ فورسز اس نے بات کم کی، اور اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے حوالے سے زیادہ بات کی. اس کا بنتا نہیں تھا کہ وہ معیشت کے بارے میں یہ ساری بات چیت کرتا. وہ آپ اورنگزیب خان فائنانس منسٹر پہ چھوڑتے یا پنجاب یا کسی اور فائنانس منسٹر پہ بات چھوڑتے. یہاں پہ ایک اور چیز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ کے اس انلیگل سپیکٹرم میں بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی، ان چیزوں کے بارے میں بات کی. تو آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کا، اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑاسی تھا، اور کون تھا جی؟ 2-3 اور بھی ایسے لوگ تھے جو فوت بھی ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. تو وہ پاپڑ والا پتہ نہیں کون تھا، وہ فالودے والا، پاپڑ والا، فلانے والا، وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے. تو پہلے آغاز تو ادھر سے جائے نا. پرائم منسٹر ہاؤس کا ایڈریس تو فلانوں کو پتہ ہے، جا کے پوچھیں، کوشچنر ادھر سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی بے نامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں. جو وہ ایان صاحبہ تھیں جو فرنٹ کرتی تھیں، اس پہ نام آصف علی زرداری کا آتا تھا. فارم 47 کے آپ کا جو صدر ہے، اس کے لیے جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ یہ کس کو کس کی آنکھوں میں مٹی جھول رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جناب لینڈ مافیا کی، انہوں نے بات کی. تو ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں، میرا خیال ان کا مٹھو ان کا کوئی نام آتا ہے، اس سے صابر مٹھو، اس سے بات پوچھے نا، اس کے سامنے سوال نامہ رکھیں کہ بھائی جان یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز آپ کی آ رہی ہیں تو کدھر سے آ رہی ہیں؟ آغاز کریں نا گھر سے، ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں، بے فکر ہیں. پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے ہم لوگ صف اول میں ہوں گے کرپشن کے خلاف. بسم اللہ کریں. پھر آپ جناب والا جس وقت نارکو یعنی کہ منشیات کے حوالے سے اسمگلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، منشیات کی اسمگلنگ پاکستان میں عروج پہ جاری ہے. کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو سامنے لائیں، ان کو پکڑیں، ڈی جی اے این ایف کو کہیں کہ سامنے لائیں. آپ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا. آپ کا فوکس ہوا ہے، ہمارا ساتھی ہے مراد سعید صاحب رپورٹس ہیں. کیونکہ اس نے یہ ہمت کی کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ملکنڈ کے ایریا میں کئی لوگ آ رہے ہیں، دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. اس شخص نے، اس نوجوان نے جسارت کی، اس نے کہا جی جنوبی اضلاع سے یہ نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا. اس کے خلاف کیا ہوا؟ ریاست کو تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے. اور ریاست سے مراد میرا ریاست کے اوزار نہیں، جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی، اور ساری کی ساری ریاست. پھر اس سے معافی مانگے کہ جی آپ صحیح کہتے تھے، اور اس کے خلاف جو کیسز جھوٹے بنے ہوئے وہ ختم ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جناب خواتین و حضرات، یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا جناب کہ یہ ساری چیزیں انلیگل سپیکٹرم یہ اس لیے زیادہ ہوا، اسمگلنگ منشیات کی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی، تمباکو کی، آپ کے نان کسٹم پیڈ وہیکلز کی، گاڑیوں کی اسمگلنگ اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت نے امپورٹس روکی، اس کو کرٹیل کیا. آپ کی یادداشت کے لیے ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ یہ ریسٹرکشنز یا رکاوٹیں کس نے لگائی تھی؟ یہ اسحاق نے لگائی تھی جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی تھی. اور اس کے بعد آپ کا جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس نے لگائی تھی، اس نے کنٹینیو کی ہیں، آج تک وہ جاری ہے. اور میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا. تو پھر ذمہ دار کون ہوا؟ اس کو جا کے پکڑیں. وہ تو آپ کے اپنے حکمران ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے جا کے پوچھ گچھ کریں. اہم بات یہ ہے، آخری 2-4 پوائنٹس لے کے پھر ہم لوگ سوال جواب پہ آتے ہیں. نیکٹا کے بارے میں بات چیت کی، بڑی اچھی بات ہے. نیکٹا بنا تھا 2008 میں، 8 کے بعد شروع ہوا اس کے اوپر، پھر انیکٹ ہوا، پھر قانون سازی ہوئی وغیرہ وغیرہ، رپورٹس آئیں. تقریباً آپ کے 13 اور تقریباً یہ 15-16 سال سے زیادہ ہے. تو 2.5-3 سال تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں اور 2 صوبوں میں. ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 3 سال کو علیحدہ کر کے آپ یہ، اور ان 3 سالوں میں دیکھیں کہ دہشت گردی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی، اور اس کو ہم لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے کہ دہشت گردی اس دور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ کم ہوئی، زیادہ ہوئی تو کس کے دور میں ہوئی، اس کو پھر سامنے لائیں. یہ ہائبرڈ نظام اور یہ چیزیں نہیں چل سکتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں
کہ یہ نیکٹا اور ایف اے ٹی ایف جو بنا تھا، یہ نیکٹا بنا کس طرح تھا، اور اس کو عملی جامہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے پہنایا گیا تھا. یہاں پہ خواتین و حضرات میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کل، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ریاست کا نام لے کے کور لیتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں، ان کو سامنے آنا چاہیے. جو بنو کا حادثہ ہوا، ہمارے لوگ بھی گئے، ہماری ساتھی بھی وہاں پہ گئے مرہم رکھنے کے لیے. ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے یہی بات کی کہ اس انسیڈنٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، جو ابھی بن رہا ہے انشاءاللہ. انکوائری کریں، صحیح طریقے سے کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ میرے چیئرمین اور ساتھی جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں، کیونکہ آپ اور یہ مسلم لیگ نون اور یہ لوگ اس سیاسی پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ میں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ انہوں نے اوزار بنائے، یہ ٹولز کے ساتھ آپ اس کو، یہ غلط قوانین کے ساتھ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں خواتین و حضرات آخر میں آخری ایک چیز بات کر کے پھر ہم لوگ کوشچن آنسر کا شروع کرتے ہیں. رؤوف حسن صاحب عمر رسیدہ شخص ہیں، بڑی عمر کے شخص ہیں، جس طرح بتایا کہ کینسر پیشنٹ ہیں. رؤوف حسن صاحب کے ساتھ احمد جنجوعہ صاحب، آپ کے رضوان احمد صاحب، آپ کے جناب والا غلام شبیر صاحب، آپ کے عطاء الرحمان صاحب، آپ کے فرید ملک صاحب، آپ کے مدثر چودھری صاحب، اور آپ کے ملک نعمان احمد صاحب، آپ کے جناب فیضان ملک صاحب، اور آپ کے جناب نسیم کیڑا صاحب، آپ کے پروفیسر مظہر صاحب اور خالد محمود گجر صاحب. یہ وہ انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں جن کو رات کے اندھیرے میں غائب کیا جاتا ہے. ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اور قوانین ہونے چاہیے. او بھائی، جو قوانین ہیں، جو آئین اور قانون کے سلسلہ ہے، اس پہ تو عمل درآمد کریں نا. آپ کے جس وقت آپ کے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک تحریری خط بھیجتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو، آپ کے سرگودا کے اینٹی انسداد دہشت گردی کے کورٹ عدالت کے جج ایک تحریری خط بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنٹس نے اٹھایا. ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے نام لوں تو وہ پریس کانفرنس میں وہ بیپنگ شروع ہو جائے گی، وہ آپ سینسر کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو ہماری آزادی ہے پریس کی، یہ حال ہے ہماری. تو وہ پریس کانفرنس سینسر ہونے سے میں اس لیے نام ابھی نہیں لیتا، ورنہ فلور آف ہاؤس پہ باقی جگہوں پہ میں کھلا لیتا ہوں. سو لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بات کرنے پہ قطعاً، آپ کی سوچ پہ قطعاً، آپ کا رول ماڈل غیر جمہوری ممالک اور غیر جمہوری حکومتیں، آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور آپ کے اپنے جو حکمران ہیں وہی سب سے بڑے چور اور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کی حفاظت، ان کو تحفظ دے رہے ہیں. تو لہذا خدارا یہ چیزیں نہ کریں. اور یہاں پہ جب ایسے ادارے جب اٹھ کے تو ان لوگوں کا ڈیفنس میں بات کرتے ہیں، شوگر کوٹڈ الفاظ میں بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. خواتین و ذات وہ بات عوام کے دل، عوام جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی، اس کو کوئی داد نہیں دیتی. بہت شکریہ آپ کا. میں نے یہ باتیں کرنی تھی. اوور ٹو بیرسٹر گور صاحب. جناب. عورتیں اور مرد، پولیس افسران سینٹرل آفس کے اندر آئے، سارے دفاتر کے کیمروں سے تصویریں لی، ویڈیو بنوائی، سب کو کاشن کروایا گیا. پھر رؤوف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا. سینٹرل آفس میں انٹر ہو کر کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اور پولیٹیکل پارٹی کے سینٹرل آفس کی جو تقدس ہے وہ پارلیمان کے بعد ہے. ہم اس ریڈ کی، اس کی اریسٹ کی شدید الفاظ میں سخت مذمت کرتے ہیں. ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی تھی، کھڑی ہے اور انشاءاللہ اسٹرانگ رہے گی. نشان لیا گیا، لوگوں کو روکا گیا،
الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے دیکھا کہ 3 کروڑ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ آج کے ایکشن کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ قانون کی بالادستی کے لیے لازم ہے کہ آپ وارنٹ کے ساتھ آتے، ہمیں اطلاع دیتے، ہمیں بتاتے کس سلسلے میں آپ کو سرچ درکار ہے۔ ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، ہم اس مرتبہ بھی تعاون کرتے۔ پہلے بھی نوٹس آئے، ہم نے کمپلائی کیا، آج بھی نوٹس آتا تو ہم ہر صورت قانون کی بالادستی کے لیے کمپلائی کرتے۔ یہ مقصد کسی بھی کیس کی انکوائری نہیں ہے۔ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 41 ایفیڈیوٹ ہے جو ہم نے جمع کی ہیں۔ اس 41 ایمنیز کے ایفیڈیوٹ میں سے 38 جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے تھے، آج ہمارے ایم پی ایس اور پنجاب سے ہمارے ایم پی ایس کے ایفیڈیوٹ جمع ہونے تھے۔ ہمارے آفس میں پنجاب کے ایفیڈیوٹس موجود تھے۔ ہمارا سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا، انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس۔ ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے، ٹی وی اسکرین بھی اٹھائے گئے، کمپیوٹر بھی لیے گئے، اور آپ کی اطلاعات کے مطابق ہمارے تقریباً 10 ورکرز، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں اس وقت موجود ہیں۔ ان سب کے فون بند آ رہے ہیں۔ آپ بھی ہمیں نہیں پتا کہ کس ایف آئی آر میں کس کو کون مطلوب ہے۔ جس وقت روب حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا، روب حسن صاحب کو نیچے لے جایا گیا، تو روب حسن صاحب 70 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، وہ کینسر کے پیشنٹ ہے، اس پہ پہلے اٹیک ہو چکا ہے۔ میرا کنسرن تھا روب صاحب کی سیفٹی، اس لیے میں روب صاحب کے ساتھ اسی کی گاڑی میں گیا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، پولیس لائن اسلام آباد، پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی کیس میں مطلوب نہیں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، البتہ رؤوف صاحب ادھر ہوں گے۔ میں نے رؤوف صاحب سے پھر اجازت لی، کیونکہ میں مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا، روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ریزن یہی ہے کہ یہ پہلا مرتبہ نہیں تھا، ہمارے باقی ساتھیوں کو ان کو بھی ایسا ہی اٹھایا گیا، کسی کو رات کے وقت، کسی کو چلتے ہوئے اپنے جاتے ہوئے وقت گرفتار کیا گیا، آج بھی نہیں پتا وہ کہاں موجود ہے۔ اصلاح قانونیت کے ہم خلاف ہے۔ اصلاح قانونیت سے کل حاصل نہیں ہونا۔ لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہے، جوڑنا اور آگے لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ٹیررزم کی ہر صورت اور ہر فارم میں شدید مذمت کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف انصاف کا نام ہے، رول آف لا اور دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہم سب سے پہلے انڈین آرمی چیف کی اس بیان کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی آرمی کمزور ہو۔ لیکن ساتھ یہی کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں ہم نے اسمبلی میں بھی یہ پوائنٹ اٹھایا اور اس پہ گورنمنٹ کا جواب آیا۔ ہم نے یہ کہا کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یا حکومت ارادہ رکھتی ہے، اس پہ اس ایوان کو اعتماد ملے، ہمیں بریف کیا جائے، عسکری قیادت آ کے بریف کرے۔ اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے لا منسٹر کا یہ پیغام آیا تھا، یہ جواب آیا تھا کہ اسی پہ یہاں بریفنگ ہوگی، اس ایوان میں بریفنگ ہوگی، وزیر اعظم کے سامنے بریفنگ ہوگی، انٹیریئر منسٹر کے سامنے بریفنگ ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا میں خود بھی یہاں موجود ہوں گا۔ آج تک وہ بریفنگ نہیں ہوئی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنی سٹرانگ اور مضبوط ہو، ان کو آئسولیٹ کرنا، ہر وہ اقدام کرنا جس سے اس پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سپورٹر ڈسہارٹ ہو، صرف اس پارٹی کو جا رہا ہے۔ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہمارے کی کو اٹھایا گیا، ان کے بھائی کو اٹھایا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ہمارے ایک ایم این اے صاحب کے 16 سالہ بچے کو اٹھایا گیا، اس کی والدہ کو 37 فون کال آئی اس بچے کے خلاف سے، اور بچہ ان کو یہی کہتا رہا یہ ختم ہونا چاہیے اب۔ یہ نہیں، صرف ہمارے ایم این اے صاحبان کو بڑا لالچ بھی دیا گیا، ایم پی ایس کو بھی دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف ان کارروائیوں کی شدید مذمت کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کی ساری کارروائی عمل میں لائیں گے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں
کہ انشاءاللہ کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے کہ انشاءاللہ تعالی رؤوف حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا. کسی بھی بندے کو روکنا بغیر وارنٹ کے، بغیر انکوائری کے، بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر ایف آئی آر کا میں نہیں پتہ کون سا جس میں وہ مطلوب ہے یا اس ایف آئی آر میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہے. یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا. ملک تب آگے بڑھتے ہیں جب ملک آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں، اور میں نے صبح بھی بات کی تھی صوبی بار میں، کہ ہمارے ایم این ایس کو باقاعدہ 3 قسم کے آفر آ رہے ہیں. نمبر 1، آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ لے لیں. میں ہلپن کے بات کرتا ہوں، میں کوئی غیر ذمہ دار بات نہیں کرتا. وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ تارل نے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ پیسے نہیں لیں تو آپ کو کوئی بڑی آفر وزارت ملے، اور اگر وزارت بھی نہیں تو آپ پھر جو ہے نا تیار ہو جائے اینٹی کرپشن، ایف آئی اے اور نیب کے لیے. کیا یہ ملک اس طرح چلنا ہے؟ اور افسوس اب اس بات پہ ہے کہ جو ہمارا پارلیمنٹ لاجز ہے، میں اسپیکر صاحب سے مخاطب ہوں، میں ابھی ٹرائی بھی کر رہا تھا، اس سے بات بھی کر رہا تھا کہ ہمارا پارلیمنٹ لاجز اس وقت عملاً اداروں کے زیر اس کے پاس ہے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اگر لاجز محفوظ نہیں ہے، آپ کی سیاست جو آپ کو آئین پروٹیکشن دیتی ہے کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ اپنا نظریہ بیان کر سکتے ہیں، قانون آپ کو ایک تحفظ دیتی ہے، اور اس کے خلاف آپ اس طرح رویہ کرتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب، میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں، مجھے پتا ہے تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے، یا تمہاری اتنی جو ہے نا تمہارے اندر اتنی جرت ہے، لیکن جو کچھ کرتے ہو وہ ایسا نہ ہو. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم نے ہمیشہ آپ کے بھائی کو جب بیتا تو پروٹیکشن آرڈر دیا کرتا تھا. ہم نے آپ کے ساتھ جو رحم کا معاملہ کیا ہے، حد سے نہ گزرو. شہباز شریف، یہ تمہاری باپ کا ملک نہیں ہے، اور یقین جانو جتنا کرو گے اس سے دگنا ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے. جنگ تو تم شروع کرو گے، خاتمہ تمہارا نہیں ہوگا، پھر ختم ہم کریں گے. ہم چاہتے ہیں ملک میں انارکی نہ پھیلے، ہم چاہتے ہیں ملک میں اسٹیبلٹی آئے، ہم چاہتے ہیں، ہمارے قانونی حق ہے. آپ نے ہماری لیڈران کو جو جیل میں رکھا ہے، خواتین کو جو جیل میں رکھا ہے، کس جو اس کے خلاف کیس ہے اس میں کوئی گنجائش ہے، کوئی بنیاد ہے؟ ساری جھوٹی بنگڑت کیسز لگائے ہیں. تو ایک تو یہ بات میں کرتا، دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، میں پوری قوم سے ملتمس ہوں، پوری قوم سے. جمعے کو ہم نکل رہے ہیں. میڈیا والوں، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، کیونکہ آپ کے اوپر بھی جو ہے نا جو تالہ بندی آپ کی اس کے اوپر ہوئے، زبان بندی ہوئی ہے، اور جس طرح آپ کے ساتھ بھی سلوک ہوئے، تو میں آپ کو بھی آفر کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں کہ جمعے کو آپ لکھ لیں گے. میں وہ کلاس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جمعے کو نکلو، ملک کی آزادی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے. ملک عملاً آئین معطل ہو چکا ہے. جو قیدی ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، اس کی رہائی کے لیے، اور جو مہنگائی ہے اس کے خلاف، اور امن و امان کی جو بدترین صورت ہے اس کے لیے. میں مزدوروں سے، میں طلباء سے، میں تمام سیاسی پارٹیوں سے، دیکھو، اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف مشکل میں ہے، چلو گزر جائے گی، ہوتی رہتی ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، گزر جائے گی. لیکن اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا تو کسی پارٹی کی خیر نہیں ہے. میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو کہ قانون پہ یقین رکھتی ہے، آئین پہ یقین رکھتی ہے، ہمارے جو جمعے کے دن کی جو ہماری اسٹرائک ہے، جو ہم نے ایک الائنس کی طرف سے کیا ہے، ہمارا ساتھ دیں گے. آپ جتنا سمجھتے ہو کہ آپ کی دباؤ اور بدماشی سے ہم ڈریں گے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. آنے والی نسل یہ سمجھے گی کہ موجودہ قیادت جو بھی ہے ذمہ دار ہے. آپ کیا سجیشن کرتے ہیں، آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں ان معاملات کو نارملائز کیسے کیا جائے؟ کیونکہ یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اصل کیسے صاحب کہہ رہے ہیں جنگ شروع ہوئی تو ختم ہم کریں گے، یعنی معاملات سدھرتے نظر نہیں آ رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سلجھائے گا کون اور کیسے؟ بڑا اچھا سوال ہے ٹکا خان صاحب آپ کا. آپ نے کہا ہے موجودہ قیادت، تو ہم تو کہتے ہیں کہ موجودہ قیادت سے مراد کہ آپ کا فارم 47 کا جو گھسبیٹیا وزیر اعظم ہے جس کا نام شہباز شریف ہے، وہ ذمہ دار ہے نا.
انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے تو پہلے چوری کیا ہوا مینڈیٹ تو نکالے نا. وہ ذمہ دار ہیں, انہوں نے عوام کے ووٹوں پہ ڈھاکہ ڈالا ہے, وہ انلیگلی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نکالیں, مسئلہ ٹھیک ہوگا. یہ اینگر کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب بار انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھی میرا, فوج بھی میری. ہم لوگ سارے محب وطن ہیں, ہم لوگ ہمارے ابا و اجداد نے اس خطے کے لیے, اس مادر وطن کے لیے اپنا خون بہایا ہے, اس ملک کی ڈیفنس کے لیے لڑے. تو ہم تو الحمدللہ محب وطن پاکستانی ہیں, ان دوسروں کا میں نہیں کہہ سکتا. شیرازی ایک منٹ ایڈ کر دوں, ایک منٹ. اے پی سی کی میٹنگ کے لیے جب بلایا گیا, خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے کہا ضرور ہم جائیں گے. مجھے بتا دیں کس نے عطا تارڑ کو وداؤٹ کیبنٹ ڈیسیژن یہ کہا کہ جائیں جا کر کے یہ پریس کانفرنس کریں؟ کس نے یہ ماحول خراب کیا ہے؟ ان کو آپ کا فرض ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کریں. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں بہت ہی خوفناک, جن کا تعلق پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے اور پی ٹی آئی پر بین کرنے سے ہے. سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کے حوالے سے ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آرمی چیف کی تصاویر پوسٹ کی گئیں, جس میں آرمی چیف کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ خرابیوں کا سب ذمہ دار ہے, ان کی تصاویر لگائی گئی. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کون ہینڈل کر رہا ہے؟ کہ آپ کی طرف سے کوئی خرابی یا کشیدگی شروع کرنے کی شروعات کی گئی؟ دوسرا, اس وقت ان ساری چیزوں کو لے کر پی ٹی آئی پر بین کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں تسلسل جو نظر آ رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے. عطا تارڑ نے بنو اٹیک کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو کہا ہے. احمد جنجوعہ کا جو اے ٹی سی میں کیس آیا, اس میں کہا گیا کہ اس سے کچھ دھماکہ خیز مواد ملا ہے اور قلعدم جماعت کے ساتھ اس کے رابطے تھے. تو ان تمام ایویڈنس کو بنیاد بنا کر کہیں آپ کی جماعت کو قلعدم قرار دینے کی طرف بھی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور عطا تارڑ نے ذکر بھی کیا. تو ان دونوں چیزوں کو کیسے ایڈریس؟ دیکھو, ان کی تو کوشش ساری ہمیشہ سے یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جائے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب دسمبر میں, اگست میں 2023 میں 23 جو سب سے پہلے جب ڈیسیجن آ گیا تھا الیکشن کمیشن کا, اس وقت سے انہوں نے انکوائری کھولی, اور یہ تو کوشش یہی کر رہے تھے. ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرے. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ایسی چلی کہ اب خان صاحب کے نظریے کو کسی پارٹی کی بھی ضرورت نہیں رہی. وہ تو لوگوں نے دیکھا, 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ کر دیا. جو ان لوگوں کے سارے ارادے تھے, سب کچھ پلان کرتے رہے, وہ سارے ختم ہو چکے الحمدللہ. اب یہ کسی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ جیسے کرنا چاہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ورکر سپورٹر مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم رہیں گے. شیرازی صاحب ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ شیرازی صاحب کا ایک اور میں رپلائی دے دوں. بیرسٹر گور صاحب نے بات کر دی ہے احمد جنجوعہ صاحب کے حوالے سے. دیکھیں, ان کے اوپر ایکسپلوسیوز کا ہے, یہ اسد کیسر صاحب ہے, ان کے اوپر ایک تھا کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کیا کوئی پرزہ نکالا تھا, وہ چوری کا انہوں نے جیل کا کیا. اچھا, میرے اوپر موٹر سائیکل چوری کا ہے, میرے اوپر اچھا میرے اوپر جناب والا ایکس رے جو اسکینر مشین ہے اس کی چوری کا ہے. اسلام آباد پولیس کی وردیاں کا میرے اوپر وہ ہے کیس ہے کہ جی میں نے وہ چرائی ہیں, وہ ڈنڈے لاٹیاں جو ہوتی ہیں وہ میں کروں گا کیا ان کے ساتھ, وہ ایکس رے وہ اسکینر مشین کے ساتھ صبح اپنے آپ کو اس میں ڈالوں گا اور نکالوں گا, اپنی ہڈیاں اسکین کروں گا. اس کے ساتھ میرا کام کیا ہے بھائی؟ او بھائی کوئی عقل کا کام کرو. مطلب آپ کا قتل کے پرچے ہم پہ ہیں اور روزانہ ہم لوگ بھگتا رہے ہوتے ہیں. یہ لائر ہے میرے ساتھ, ان کے اوپر انسداد دہشت گردی کے ہیں. مطلب آپ اندازہ, ہم لوگ ایک دن نکلے, بیرسٹر گور صاحب, میں اور علی بخاری صاحب, نہ کوئی بات چیت ہوئی. پولیس وہاں پہ اسلام آباد کی کھڑی تھی, ہمارے اوپر یہ تھا کہ جی ہم نے دھکے مارے. یہ تو شیرازی صاحب یہ ایک ڈرامہ ہے, رچا رہے ہیں اور ساری دنیا سمجھتی کہ بوگس ہے. سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے, سوشل میڈیا ٹیم کے جو ہمارے آفیشیل لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان آفیشیل کا نہ آپ جانتے ہیں نہ ایکس وائی زیڈ جانتا ہے. اکاؤنٹس دنیا میں کون کیا بناتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں یا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کے بعد نے کہا ہے کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے, اگر میں گرفتار کیا جاؤں تو جی ایچ کیو کے سامنے آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے. آج بات کی ہے عمران خان نے, اور وہ احتجاج جو ہے پرتشدد ہو گیا, یہ انہوں نے آج بات کی ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی 9 مئی کی بات کی ہے, صورتکاروں کی بات کی ہے. تو آپ لوگ 9 مئی کے حوالے سے کیا اب پوائنٹ جو ہوگا, کیونکہ اس گرفتاری کو, جس گرفتاری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا گیا تھا, کیا آپ ادھر سے شروع کریں گے
काम तो उधर से शुरू होना चाहिए जो गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। देखो इसमें इसको शार्ट कर देते हैं, देखो इसको शार्ट कर देते हैं। इसके देखो सबसे पहली बात तो यह है कि कह रहे हैं जिहाद खान साहब ने बात नहीं की, लेकिन अगर कोई जो भी है ना, इस पे खान साहब की तरफ से पीटीआई की तरफ से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है और बारहाम चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आप उस पिटीशन को लगा दें। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे स्टैंड्स और सारे वर्जन उसमें मौजूद है। पॉइंट अप कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दस्तावेजात आपको पता है रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का हुक्म दिया था, कल इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने आपने अपील होना है, तो आज आपके सुप्रीम कोर्ट साहब ने हमें बताया कि रिकॉर्ड आपका सारा वो उठा के देखे हैं, तो कल इलेक्शन कमीशन के सामने आपका क्या मौक़िफ़ होगा? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू करेंगे जो गिरफ्तारियां हो रही है आपके एमएलए के, जो असद कैसी साहब ने कहा कि ऑफर हो रही है, तमाम चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कब जा रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें टाइम दे दिया था, विद इन 15 डेज हम अपने स्टेटमेंट ने हमारे एमएनएस को कहा था जो अपने स्टेटमेंट वहाँ जमा कराए, फिर हमें कहा था एज अ पार्टी कि आप उसकी कन्फर्मेशन करें। जहाँ तक एमएनएस का ताल्लुक है तो हमारे 38 एमएनएस के जमा होते, 2 आज उन्होंने जमा होने थे, बट ये कन्फर्मेशन हम वो दे चुके हैं। जहाँ तक नेशनल असम्बली का ताल्लुक है, प्रोविंशियल असम्बली का हमने जमा करने थे। अब हमने साथियों को पंजाब के जो एफिडेविट्स है वो उठा करके ले गए हैं साथ, तो हमने अपने साथियों को दोबारा कहा है कि नए एफिडेविट बना करके वो हमें देंगे और हम इलेक्शन कमीशन में इस डेट के मुताबिक जमा करेंगे, वो विद इन द डेट हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन में जमा करेंगे। दूसरी बात, वहाँ जहाँ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का ताल्लुक है, जहाँ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन की हियरिंग का ताल्लुक है, तो यस ये सारा रिकॉर्ड हमारा लेके गए, कम ऑफ कमीशन के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें विंडो दिया है और सारे जज साहबान ने ये कहा है कि इसकी कोई मुश्किल हो तो वो लेके आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। कोई एक क्वेश्चन, इधर से एक सवाल है, एक मिनट। सवाल ये है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजलास बुलाया है, गौर साहब बताइएगा अगर पीटीआई को बैन कर दिया जाता है तो आपका अगला अमल क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी बंदा बैन नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इनका नोटिफिकेशन आएगा तो चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला कर दिया, इंशाल्लाह 13 के 13 जजेस इनके खिलाफ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं एक सेकंड, जो आपका सवाल का जो मेरे भाई बैरिस्टर गौर साहब बहुत नफीस शख्स हैं, बैरिस्टर हैं, मैं गलियों का सियासतदान हूँ, वोट तो बुनियादी तौर पे किसी का बाप ही नहीं बैन कर सकता। आखिर ओके एक मिनट बड़ा सवाल ले लेते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, ये कोई तरीका नहीं है कि आप सवाल कर लेते हैं। अच्छा आज अभी सवाल लेते हैं, सवाल नहीं लेते हैं। हम सवाल जानने वालों के सवाल लेते हैं। नहीं हम सबको सवाल लेते हैं। उनका बात करें आखिरी क्वेश्चन हम सवाल लेने का सवाल ले लें, हमको यूट्यूबर बस खत्म कर लेते गो बात आज